عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے۔ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں جو ہے فرعونیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ احمد صاحب بتائیے گا کہ رات گئے عمران ریاض صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ عمران ریاض حق اور سچ کی آواز ہیں، اور عمران ریاض جیسے لوگوں کی بار بار گرفتاری بنیادی انسانی حقوق پہ انتہائی ظالمانہ جابرانہ حملے ہیں۔ عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے۔ اس کو حلف اٹھائیں گے، ماحول تو اس دن ہوگا اور بنا ہوگا، نہ بنا ہوگا تو بنا لیں گے۔ ان بنیادی شہریوں کی بنیادی حقوق کے لیے، اور نہ وہ کوئی سرکاری ملازم رہا ہے، ایف آئی اے نے غالباً ان کو اٹھایا ہے، لیکن اس عمل میں جو تقویت دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی گرفتاری فارمل کی گئی ہے اور وہ مسنگ پرسن کے زمرے میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا 3-4 دن میں امید ہے کہ عمران ریاض صاحب باہر آ سر، جائیں گے۔ مریم صاحبہ آج وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں پنجاب کی، اور رات کو یہ صحافیوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے آج تو ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا، لیکن اجلاس آج ہے سر۔ ان خاتون سے یہی ہمارے خدشات ہیں، منتقم مزاج ہیں۔ عمران ریاض پر بات ختم نہیں ہوگی، ہر اس شخص کو زندان میں ڈالا جائے گا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہو، جو ان کی تعریفوں کے پل نہ باندھ سکتا ہو، جو مینڈیٹ کی چوری پہ ان پہ تنقید کرتا ہو۔ اور یہ عوامل جو ہیں قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں پاکستان میں موجودہ دور میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ ہمیں خدشات ہیں کہ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں جو ہے فرعونیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ خاتون جو ہیں یہ منتقم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مصلحتوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں ایم این اے کا حلف اٹھانے کے بعد بھی وکالت جاری رکھیں گے؟ جی، میرا تو بنیادی پیشہ اور میری تو محبت ہی وکالت ہے، لہٰذا میری تو کوشش ہوگی کہ میں اپنا پیشہ جاری رکھ سکوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی اتنے کیسز ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز کے، ہمارے خان صاحب کے، کہ اب ہم اپنی پرائیویٹ جو ہماری پریکٹس ہے اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ پارٹی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن میری کوشش ہوگی، کیونکہ ہمارا بنیادی ذریعہ آمدن تو وکالت ہے، اور سابقہ 1.5 سال سے ہم وکالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس دوران بھی جو مقدمے آتے ہیں ہم لے بھی رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہیں۔ احمد صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یہ معاشی دہشت گردی اور دوبارہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ہے وہ پروسیس میں شروع ہو چکی ہے۔ جو دہشت گردی مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم نے کی ہے اور پاکستان کے عوام کا دیا گیا مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ خیر ہیں کہ یہ حکومت بنائیں اور بندر بانٹ کریں۔ اور اگر ہم صرف اتنا مطالبہ کریں، کیونکہ آئی ایم ایف نے سابقہ قرضہ جو گزشتہ آخری دفعہ دیا تھا مشروط دیا تھا کہ یہ پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ مشروط ہوگا، اب الیکشن کا تو انہوں نے حشر نشر کر دیا، تو لہٰذا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس پروسیس کی آڈٹ ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک جیلی حکومت کو بٹھایا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف جا رہی ہے ایک جیلی حکومت سے کوئی اگریمنٹ کرنے، تو یہ تو آئی ایم ایف کے اپنے ایس او پی سے بھی متصادم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں قرضوں سے زیادہ جو ضرورت ہے پاکستان کو، سب سے بنیادی ضرورت پاکستان کو ہے قانون کی حکمرانی کی۔ آپ یہ کہتے ہیں قانون جائے باڑ میں،
بنیادی حقوق جو ہے باڑ میں بس کر دے لو. تو لہذا جس ریاست میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور یہ بات کہیں کہ جی معاشی دہشت گردی، جو حقیقی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، جو صحافی آج کل روزانہ کی بنیادوں پہ قید و بند کیے جا رہے ہیں، سیاسی ورکر ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں نظر بند ہیں، وہ سب نظر انداز کی جائے اور آپ کے لیے قرضہ لے لیا جائے تاکہ آپ ان کو چاٹ سکیں. پارلیمنٹ کا حصہ ہے، پارلیمنٹ آپ پہنچ گئے، تو آپ کا بھی آمنا سامنا ہوتا رہے گا آپ کے جو مخالفین ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ بات کریں گے یا ہاتھ ملائیں گے، یا پھر آپ بھی عمران خان کی طرح اسی روش پر چلیں گے؟ نہیں، ہاتھ ملانا تو پرووربیل خان صاحب نے کہا ہوگا. اگر سامنے سے کوئی انسان آتا ہے اور ہاتھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ ملانے میں. لیکن وہ جو خان صاحب نے بات کی ہے محاورتاً کہ حکومت میں ساتھ دینا یا پالیسیوں میں ساتھ دینا، وہ ہاتھ نہ ملانے کی بات انہوں نے کی ہے. آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی. خان صاحب جو ہیں وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کڑے بھی رہے ہیں. کیسا ماحول دیکھا پارلیمنٹ؟ آپ پہلی دفعہ 2 دن پہلے پہنچے، تو کیا آپ نے وہاں پر محسوس کیا؟ پارلیمنٹ تو اس دن تو میں ویسے ہی گیا، لیکن وہ تو جب 28 کو حلف اٹھائیں گے ماحول تو اس دن ہوگا، اور بنا ہوگا نہ بنا ہوگا تو بنا لیں گے. اچھا مروت صاحب، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جبری شادی ہوئی ہے اور ان کو دولہے کا بھی نہیں پتا ہمارا دولہا کون. نکاح لازماً انہوں نے ہی پڑھایا ہوگا. سر مریم نواز کہتی ہے کرپشن میری ریڈ لائن ہے، تو کیا کہیں گے اس بیان کو، کیسے لیں گے؟ پھر تو شکر ہے سب سے پہلا ہاتھ اپنے باپ پہ ڈال دیں. اچھا شیر افضل مروت صاحب، موجودہ صورتحال میں مولانا صاحب بڑے بلنڈ ہیں. عمران خان کی طرف انہوں نے بھی اسٹینس لے لی ہے کہ بھئی جس طرح 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، اب کی بار بھی دھاندلی ہوئی ہے. آپ کے بیانیے کو کافی تقویت مل رہی ہے. تو پہلی دفعہ مولانا صاحب بڑا بلنڈلی چیزوں کو لے کے چل رہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور حکومت میں بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اب کی بار نہیں ہوگا، اپوزیشن میں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. مولانا صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹیز دونوں نے ہاتھ کر دیا. ان کو بلوچستان میں حکومت میں لینے سے انکار کیا ہے، اور یہ مولانا صاحب جو ناراض ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی شاید محرک یہی ہوگا کہ مولانا صاحب کے مطالبات نہیں مانے. یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ حقیقی معنوں میں بلنڈ ہوئے ہو اور اصولوں پہ ڈٹے ہو کہ یہ دھاندلی کے خلاف میں آیا. لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ مولانا صاحب کا دھاندلی کا الزام تو نون کے خلاف بنتا ہی نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی کے خلاف بنتا ہے، کیونکہ مولانا کے مقابلے تو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی نشست پہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمیں حلقہ بتا دے، ہم حلقہ اوپن کرنے کو تیار ہیں. میرے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، داور کنڈی صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، عاطف خان کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے، اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے. مقابلہ تو پی ٹی آئی اور مولانا صاحب میں رہا ہے.